سیدنا عمر فاروق نے جو وظیفہ مقرر فرمایا تھا، اور اس وقت اسلام یعنی وہ ٹاپ لیول تھا اسلام کا، اس لحاظ سے پیک تھی، اور اس وقت انہوں نے کہا جی جو بدری صحابہ ہیں نا، سب سے پہلے وظیفہ سب سے زیادہ ان کا تھا، ان کا پھر وہ مقام یعنی ہر جگہ وہ سیٹ ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ سر صبح بھی آپ نے ایک بات پوچھی تھی، جی ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی، جی تو اس کو ایک آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اس میدان کا منظر میں کون سا ایسا لمحہ جو دل کے بہت زیادہ قریب ہو۔ کئی لمحات ہیں، آپ نے تو کہا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ، یہ 313 میں ایک ایک جو صحابی ہے، ہاں وہ پوری ایک داستان ہے۔ کیا بات، تو اس میں جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، وہ جو کیریکٹر ہے وہ ایسا انفارگیٹیبل ہے کہ صرف میں نہیں، سر پوری مسلم تاریخ پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، جی پوری مسلم تاریخ پہ۔ اور جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جسے نانجمی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ حیدر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر یہ وہ غزوہ تھا جس میں کفار کے جو 1000 لشکر تھا، ابن جریر نے لکھا اس میں سے 26 سورما تھے، لیڈران تھے، بہت بڑے بڑے نامور جن کے نام دنیا پہ چلتے تھے، وہ 26 تھے، جس کے بارے میں صبح بھی بات ہوئی تھی کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے، وہ 26 ایسے تھے مکہ کے اس وقت ٹاپ کے لیول کے لوگ، سورما جو لوگ تھے، جنگجو اور بہادر جو تھے۔ اچھا سر، 14 شہداء کا ہم نے صبح ذکر کیا، 70 کافر ٹوٹل قتل ہوئے۔ ٹھیک، اب 70 کافروں میں سے 2-3 تاریخی روایات کے مطابق، ایک کے مطابق 30، ایک کے مطابق 34 اور ایک کے مطابق 40، 70 میں سے 30 یا 70 میں سے 34 یا 70 میں سے 40 اکیلے علی نے مارے۔ اللہ اللہ اللہ، تقریباً آدھے سر، آدھے تو اکیلے علی نے، اور باقی کئی ایسے تھے جو کسی کے ساتھ مل کر کسی کی ہیلپ کر کے مارے۔ یعنی کہ اگر ہم آج ہوتا ہے نا کہ آج کل کی زمانے میں، ہمارے ایک دوست ہے مفتی صاحب، وہ بڑی پیاری بات کہتے تھے، کہتے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا مین آف دا میچ، اس مین آف دا میچ علی تھا۔ سر 70 میں سے 30-40 اکیلے۔ اچھا سر، پھر اس کا امپیکٹ کیوں کر رہا ہے؟ سیدنا علی کو دیکھ رہا ہے یہ کیا کرتا جا رہا ہے، تو کسی کی توجہ اس طرف ہوئی جو آپ نے کہا کسی کے ساتھ، اس میں دوسرے کو موقع مل گیا۔ سر یہ پھر اس کا امپیکٹ ہے، جب فتح مکہ ہوتی ہے، جب حضور علیہ السلام کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور پھر کربلا کے واقعے کے بعد جو یزید کے اشعار تھے، حسین کو جو دیکھ کر کہے تھے، حضرت علی پہ بات کی تھی کہ جو تمہارے باپ نے ہمارے باپ داداؤں اور ہمارے چچاؤں اور ہمارے فلاں 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 کے ساتھ علی نے کیا تھا۔ اب یہ جو منافقین تھے، جن کے آگے جن کے بڑے اور جن کے سارے مارے ہوئے تھے، یہ ایک باقاعدہ تحریک انہوں نے حضرت علی کے خلاف چلا لی۔ کیوں؟ اس کی شروعات اور حضرت علی کے جلوے جو تھے نا، وہ بہادری کے، وہ اس میدان سے شروع ہوئے۔ یعنی بدر میں ایک یہ بھی تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت دکھانی تھی، شجاعت دکھانی تھی۔ اور جس طرح وہ پہلے ایک فرشتوں کا ذکر ہو رہا نا، تو ایک رائٹر نے، سر میں بڑا جھوما اس کی بات پڑھ کر، کہا کہ فرشتے کیوں آئے، فرشتے کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر فرشتوں کے بھی نصرت اور مدد کر سکتا تھا، لیکن فرشتوں، بڑی پیاری بات لکھی سید منظور شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی جلوہ جانا، انہوں نے کہا کہ اصل میں فرشتوں کو حضور علیہ السلام کے زیر کمان لڑنے کی برکت دینی تھی، فرشتوں کو یہ مقام دے رہا تھا، وہی کافی تھا۔ کیا بات، بہت۔ تو حضرت علی کا سر جو اس سارے غزوے میں جو کردار ہے، جو کیریکٹر ہے، جو شجاعت ہے، جو بہادری ہے، جو ان کا ولولہ ہے، جو ان کا قتال ہے، جو ان کا تلوار چلانا ہے، جو ان کا انداز ہے، اور جس بے جگری سے وہ جناب تھرو آؤٹ پھر وہ ایسی کیفیت ان پر طاری رہی جو ساری زندگی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کئی بات ہوتی کہ کون اس کے مقابلے میں جائے گا، تو علی، یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھ لیا
کہ علی اتنا ساری زندگی تلوار 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 تلوار، کبھی ڈر نہیں لگا. اور پھر وہ مشہور واقعہ ہے تھوک والا، چھوڑ دیا. پھر ایک جگہ پر ایک کو تلوار ماری نا تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی، نیتا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ علی اگر تو بات تو تھا جو تلوار مجھے دے. آپ نے تلوار اس کی طرف پھینک دی، لے لڑ لے، اب میرے ساتھ لڑ لے. وہ حیران پریشان کہ علی یہ کیا؟ فرمایا تو لڑنا چاہتا ہے. علی سے یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ کسی نے کوئی چیز مانگی ہو تو علی نے نہ دی ہو. تو کسی نے پوچھا کہ ڈر نہیں لگا کبھی موت سے؟ انہوں نے کہا موت سے ڈر نہیں لگتا کہ موت میری محافظ ہے. یہ تاریخی جملہ ہے حضرت علی کا. آج بھی اگر آپ کبھی منگلا جائیں نا سر، تو منگلا کینٹ میں نا ایک بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے حضرت علی کی یہ کہوں انٹرسٹ پہ کہ موت میری محافظ ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، لیٹس سے کہ میری عمر، میری موت کا وقت اگر اللہ نے 2030 مقرر کیا ہوا ہے نا، تو 2030 سے پہلے تو اللہ موت نے میری حفاظت کرنی ہے نا، مجھے مرنے نہیں دینا. میں بے شک تلواروں کے آگے چلا جاؤں، اس نے سر مجھے مرنے نہیں دینا. تو حضرت علی کا یہ یقین تھا، سبحان اللہ. اور یہ شجاعت اور یہ بہادری تھی جو انفارگیٹیبل، ان میچ. ہائے ہائے ہائے.